बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भिजवाने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है अपोजिशन ने, उस पर हतमी राय के लिए नवाज शरीफ साहब ने सलाह मशवरे जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, और कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब ने जो कहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो ड्रोन अटैक कर सकता है, और तुरप का पत्ता है उनके पास, सीने से लगाया हुआ है, वो पत्ता क्या हो सकता है। और फिर जो काफ लीग वाले हैं वो अपने अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, और उनके अंदर क्या अबाल आ रहा है, क्या बासी कड़ी में अबाल है या कोई बहुत ही ज़ीरक किस्म का वो फैसला करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो वज़ीर आज़म साहब हमारे गए हैं रूस, तो भाई जी वो सारा खर्चा खुर्चा जो है वो रूस की सरकार ने नहीं दिया इन्हें, ये अपना प्राइवेट खर्चा खुर्चा किया है इन्होंने। तो ये पुतिन साहब ने ये राज खोला है कि जनाब ये खर्चा जो है हुकूमत पाकिस्तान खुद अपने पल्लेों करके आए नहीं जनाब इमरान खान साहब। और फिर वही यूक्रेन की जो सूरत है वो हमने कल भी जिक्र किया था, और वो हमने कहा था कि जनाब इसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात जो हैं वो नहीं होंगे। और ये भी हमने कहा था जो पाकिस्तानी तलबा वहाँ फंस गए हैं, वो कहते हैं और दीगर शहरी भी हैं, तो उनको ये निकालने की कोशिश करेंगे पोलैंड की तरफ से। ये हुआ है क्योंकि हमारा सफारतखाना सुस्त है, फ़ोन बंद करके बैठा हुआ था, स्टूडेंट्स ने शोर मचाया, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे उन्होंने अपनी वीडियो बना के भेजी कि जनाब ये सूरत हाल है। अब इन्होंने कहा जनाब पोलैंड की सरहद पे चले जाएं, हमने बात कर ली है उनसे पोलैंड वालों से, और वहाँ हमारा अमला शिमला भी होगा, गाड़ियों पे आना होगा तो अपनी गाड़ियों के साथ रजिस्ट्रेशन वगैरह लेके आएँ, वरना अथॉरिटी लेटर लेके आएँ, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास रखें, पासपोर्ट वगैरह ये जो भी ज़रूरत होती है। और पोलैंड से हमने बात कर ली है, तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई गल नहीं ऐसी हो तो वैक्सीनेशन तो बगैर ही आन देवांगे, और फिर PIA के कोई एक दो तैयारे जो हैं वो सर्विस फराहम करेंगे और लाएंगे। इसके मुकाबले में जो भारत है उसका अमला इतना एक्टिव था कि वो तमाम हिंदुस्तानी तकरीबन तमाम भारतीय जो हैं वो रोमानिया के सरहद पे उन्होंने इकट्ठे किए। वहाँ उनका पूरा सफारत खाना मौजूद है। हमारा तो सफारत खाना ही नहीं मिल रहा कि किस शहर में कहाँ है, कहाँ चला गया है, वहाँ से कीफ से किधर चला गया है। और बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब वहाँ तक पहुँचना पोलैंड की सरहद पर 70 किलोमीटर दूर, वो कैसे पहुँचेंगे, क्या करेंगे, ये भी एक मसला है। ऊपर बमबारी हो रही है। और मैंने ये कहा था कि रूस जो है एक दिन में उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए, 24 घंटों में मकासद तकरीबन उनको जो हासिल हो गए। और पुतिन ने ये उनको पेशकश की कि जनाब आप हथियार फेंक दें और गैर जानबदार रहेंगे, नेटो शेटो के साथ नहीं मिलेंगे, तो आए मुज़ाकरात करते हैं। तो यूक्रेनी जो सदर हैं उन्होंने ये गैर जानबदार रहने वाली बात जो है ये मंजूर कर ली, ठीक है जनाब। और लेकिन वो दूसरी बात जो है हथियार फेंकने वाली, लेकिन वो आपस में राब्ते शाब्ते रहे, और शहर का तयन होना था उनका, जो वारसा में आप कर लें मुज़ाकरात हमारे साथ। लेकिन अब रूसी ये कह रहे हैं कि जनाब उसके बाद हमारा और उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। और जो यूक्रेनी है सदर वो कह रहे हैं जनाब असीं इकल्ले ही लड़ रहे हैं, जिन्हां दी खातर असीं पंगा लिया सी, ना नेटो मदद नूं आया, ना यूरोपीय यूनियन पाबंदियां शबंदियां पता नहीं लगदियां नहीं लगदियां, सलामती कौंसल का इजलास हो जाएगा, इत्थे रुक जाएगा मामला, जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन रशिया जो चाहता था वो तो हो गया। उन्होंने अपनी ताकत जो थी दिखानी थी, अपनी कुव्वत का इजहार करना था, वो उन्होंने कर दिया है। और फिर वो कहते हैं जी हम 20 किलोमीटर दूर रह गए, पता नहीं जब हम अब तक वीलाक पहुँचेगा उस वक्त तक कितनी दूर होंगे वो कीफ से, जो उसका दारुल हुकूमत है यूक्रेन का। बहरहाल ये, और इसमें पाकिस्तान वाला जो मसला मैं अर्ज़ कर रहा था ना, ये जो नेशनल बैंक को जुर्माना हुआ है ना, और तकरीबन कहते हैं जनाब 55 मिलियन, वो 2 जुर्माने हुए हैं। एक तो जनाब उनका जो है फेडरल रिजर्व बोर्ड, और दूसरा है जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एक ने किया है $20 मिलियन, एक ने किया $35 मिलियन। $35 मिलियन तो उन्होंने आयद कर दिया है,
20 मिलियन उन्होंने फैसला किया है, लेकिन अभी वसूली के लिए काम नहीं किया। जो 35 मिलियन डॉलर है ना, वो जो पाकिस्तान के नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में पड़े हुए हैं, और ये कहते हैं जब हम दे देते हैं, वो कहते हैं 2 महीने के अंदर दे दो वरना थोड़ा कम ठप कर देंगे। ये इशू अचानक नहीं पैदा हुआ, ये 2016 से मामला चल रहा है। और 2016 में जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई उन्होंने प्लान किया था, तो उस हवाले से इनका कोई माहदा हुआ था 2016 में। उस पर अमल दरामद के लिए ये वक्तन फ़वक्तन जो अमरीकी हकाम हैं वो पाकिस्तानियों से पूछते पाछते रहते हैं। ये कोई जब से बाइडेन साहब आए हैं ये मामला थोड़ा सा तेज़ हो गया था, उन्होंने वो कुछ नोटिस ये वो बातें शातें तेज़ कर दी थी, लेकिन ज़ाहिर है ये हमारे सुस्तल वजूद लोग हैं, कुछ दस्तावेज़ात ज़रूरी चाहिए थी वो पेश नहीं कर सके, कुछ और मामला थे, तो फिर उन्होंने जुर्माना कर दिया। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मामला फ़ौरन अचानक ये सामने नहीं आया, ये पहले का काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। टाइमिंग देखें ना कि उधर हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए, यूँ ही दौरा ख़त्म हुआ ये जुर्माना उन्होंने ठोक दिया। और जो मदद कर रहे हैं रूस की जो रियासतें, मसलन बेलारूस, उस पर भी उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब रूस पे भी पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, लेकिन मैंने कल भी अर्ज़ किया था ये पाबंदियाँ उस नौइयत की नहीं हो सकती जैसे वो हमारे जैसे ममालिक पे पाबंदियाँ लगा देते हैं। उनका जो हुजम है तजारत का बाहमी लेन वो इतना बड़ा है कि यूरोप के साथ, कि वो पाबंदियाँ जो उन अपने ममालिक के लिए भी वो परेशानी का बायस बनेंगी। बहरहाल अच्छा, अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ख़र्चा आप करो, ये वाली बात। ये कल उन्होंने जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब मिले हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, और फिर जनाब वो कहते हैं कि जो वर्किंग विज़िट पर आए हुए हैं रूस में। अब ये स्टेट विज़िट नहीं है, वर्किंग विज़िट है। जो स्टेट विज़िट होता है उसमें कुछ और तकाज़े होते हैं, ये होता सरकारी दौरा ही है। जो वर्किंग विज़िट होता है सरकारी तौर पर तयशुदा चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो मेहमान होता है उसको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो उसमें स्टेट विज़िट में ये दिया जाता है। मसलन उन्होंने मुख्तलिफ उसके तरीक़ेकार होते हैं कि प्रोटोकॉल क्या देना है, हर रियासत का अपना है। वो गार्ड ऑफ ऑनर का मायना करवाते हैं, फिर फ़ौजी दोनों ममालिक जो हैं वो उन दोनों ममालिक के तराने शराने बजाए जाते हैं, और फिर तोपों की सलामी भी बाद ममालिक को वो देते हैं, एक दूसरे के साथ तय होता है 21 तोपों की तरह सलामी। लेकिन यहाँ ये जो विज़िट होता है इसमें एक बंदा जाता है नए वज़ीर ख़ारजा टाइप बंदे की अहमियत के हिसाब से, तो वो इस्तकबाल करके आ जाता है, और इस्तकबाल के बाद फिर मुलाकात हो जाती है। बहुत सारे मामलात जो दो तरफ़ा मामलात होते हैं उन पे गौर हो जाता है। ये जो वर्किंग विज़िट होता है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि जनाब उनके साथ वो मेहमान नवाजी उनकी नहीं की जाती उस तरह, लेकिन वो उस दर्जे का सलूक नहीं होता, मेहमान नवाजी नहीं होती जिस दर्जे की मेहमान नवाजी स्टेट गेस्ट की जो की जाती है। ये भी अपने काम लिए तुसी आए हो, सानू भी थोड़ा ना काम आ, तो ये जनाब बैठ के गल्लां गुल्लां कर लेने हैं, इस तरह का होता है। और फिर जो शाही कहते हैं उसको इस्तकबाल, उसकी पेशकश भी नहीं की जाती। वो नहीं कहते कि जनाब आओ आपको हम वो शाही विज़िट, वो जिसको मैंने कहा कि तोपों दी सलामी थे ये अपना सदर इस्तकबाल करता जाके, या परेड हुंदी आ, और फिर उनको वो तराने बजाए जाते हैं, जो फौजी बैंड होता है वो नहीं होता। और फिर इसमें जो है जो मेहमान होते हैं वो, हाँ एक और भी उसमें वो अपने घर में या अपने स्टेट जो रियासत की कोई मेहमानदारी के लिए कोई जगह होती है वहाँ नहीं ठहराते उनको, वो कहते नहीं जी। और आने वाली जो पार्टी होती है, जो मेहमान होते हैं, जब उनको जो भी अखराजात होते हैं वो खुद अदा करते हैं। अकामोडेशन भी होती है उसमें, जैसे ये अपने होटल में ठहरे थे उसका बिल पंजाब हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और फिर जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है वो भी, ये ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम जो है वहाँ जो चढ़ने वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको,
وہ روس نے نہیں کیا تھا، وہ ہمارے سفارت خانے نے بل شیل جو ہیں وہ دیے ہیں۔ بہرحال اللہ خیر رکھے، دورہ کر رہے نے، پتہ نہیں کی ہوں کی نہیں ہوں۔ مصدق ملک صاحب جو نون لیگ دے لیڈر نے، انہوں نے بڑی اچھی گل کی ہے کہ جناب بل فائٹنگ دے وچ جداں وہ ایک لال کپڑا لے کے بل کو مشتعل کرتے ہیں اسپین میں، یہ لال کپڑا لے کے پھر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم، اور پوری دنیا جو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تو بل کا کردار ہے، ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ آؤ جناب سارے حملہ کرو امریکہ چمریکہ یہ وہ، لیکن وہ معاملہ میرے خیال یہ چند دنوں میں امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہو جانا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں جناب کاف لیگ والی بات۔ یہ بڑا ایک شور ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب یہ تجویز دے دی ہے انہوں نے، کاف لیگ والوں نے، کہ جناب ہمارا وزیر اعلیٰ بنائیں آپ، اور پھر ہم کریں گے اس کو، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے وفاق میں بھی اور نیچے بھی۔ یہ میری اطلاع کے مطابق، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایسے منہ کھول کے مانگنے والے لوگ نہیں ہیں چودھری برادران، وہ طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ شاید انہوں نے زرداری صاحب نے یا مولانا صاحب نے یا شہباز شریف نے یہ سوچا ہو، تاثر لیا ہو کہ وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، تو اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ وزارت اعلیٰ نہیں مانگی۔ تاہم نواز شریف کے پاس جو فیصلے کے لیے منٹس گئے ہوئے ہیں ان میں یہ بات شامل ہے زرداری صاحب کی طرف سے کہ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دے دی جائے، اور پھر وہ پرویز وہ کہیں گے جو فوری طور پہ کیوں ہم الیکشن میں جائیں، پھر 1.5 سال پورا کریں۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اگر وہ مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ اور مونس الہی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، چاچے دی گل اور مونس الہی صاحب دی گل شجاع صاحب دے فرق سر رہا ہے دیکھنا، ایک چیز بالکل ایک ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے ساتھ، اور ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، کنسلٹیشن ہوئی ہے، اور میں نے انہیں بتایا کہ ہماری جناب ان کے ساتھ جو اپوزیشن والے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن اور کنسلٹیشنز وغیرہ تو ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم کریں گے، جو پالن کریں گے، آنر دیں گے اس کو، جو ہماری کمٹمنٹ ہے حکومت کے ساتھ، اس ٹائپ بات کی ہے۔ اچھا یہ اوکے ٹھیک ہے، کر دیا آپ نے۔ اب جو شجاعت حسین صاحب ہیں ان کی طرف سے آج ٹکر ریلیز کیے ہیں آفیشیلی کاف لیگ نے، اور اس میں جو بات کی ہے انہوں نے وہ بڑی اہم بات ہے، سوچنے والی بات ہے، اور بڑی سوچ سمجھ کے بنائی گئی یہ پریس ریلیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف سیاسی ملاقاتوں میں ہی مصروف رہے تو غریب عوام سیاستدانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، چوری شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی یہ ملاقاتوں چھڈو اور کچھ کر کے بھی دکھاؤ، ایویں ہی لگے ہو تسی، فلانا آ گیا تو فلانا چلے گیا، اور فلانا چلے گیا تو فلانا آ گیا۔ جو کچھ کرنا کرو، لوگوں دی جڑی آ برا حال ہے انہوں دی تباہ حالی جڑی ہے انہوں دی معاشی مالی، انہوں دور کرنے واسطے کچھ کرنا پائے گا بھائی جی۔ انہوں دور کرنے واسطے 3.5 سال تو عمران خان صاحب وال دیکھ رہے سی، وہ تو کر نہیں کچھ سکے، تو ظاہر ہے پھر یہ کوئی حل آ جڑا اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں جناب عدم اعتماد دی تحریک لے آنے ہیں اور پھر کچھ کر کے دکھا دینے ہیں۔ بہرحال وہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو خرید و فروخت کر رہی ہے اپوزیشن ارکان اسمبلی کی، الزام لگا رہے ہیں نا، پہلے فواد چوہدری نے بھی کہا کہ جناب 3.5 بندے نے پیسے کی پیشکش کی ہے، اب وہی کہہ رہے ہیں تو عمران خان اس پر ڈرون حملہ کر دے گا، یہ کہہ رہے ہیں وہ والے شیخ رشید صاحب۔ اچھا اب اس میں ڈرون حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک ڈرون حملہ ہو سکتا ہے نا کہ تمام اتحادی جو ہیں حکومت کے، وہ میں نے عرض کیا اور ایم کے ایم نے تو کہہ بھی دیا کھلم کھلا، وہ چودھریوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف چودھری جائیں گے اسی طرف دوسرے اتحادی جائیں گے۔ تو اگر چودھری پرویز الہی کو بڑا شوق ہے وزارت اعلیٰ کا، تو کیوں نہ عثمان بزدار کو گھر بیچ کر عمران خان چودھری پرویز الہی پہ یاد رکھ دے کہ چلو جناب چودھری صاحب تسی 1.5 سال جڑی اپنی وزارت کر لو۔ لیکن جو کاف لیگ کے لوگ ہیں، جو صاحب رائے ہیں، صاحب رائے ہیں، اور جو مؤثر ہیں، ان سے ایک صاحب سے میری بات ہوئی، ان کا جناب یہ تو ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا پرویز الہی صاحب کو عدم اعتماد کے بعد، یا ان کے
عمران خان کے کہنے پہ اگر 1.5 سال کے لیے وہ لے لیتے ہیں وزارت اعلیٰ، وہ کہتے ہیں یہ تو غیر دانشمندانہ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اب بھی جو بھی پنجاب میں ہو رہا ہے چوری پرویز الہی کی مشاورت اس میں 100% شامل ہوتی ہے، تو ایک طرح سے وہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور جو ترب کا پتہ ہے، یعنی آخری جو چال چلنی ہے سینے سے لگائی ہوئی ہے بقول آپ کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں۔ میں کہا اسمبلیاں توڑنے سے تو یہ اپوزیشن والوں کی جیت ہوگی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور فوری طور پر الیکشن ہو جائیں اور الیکشن میں چلے جائیں ہم، یہی وہ چاہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب یہ تو کوئی کمال نہیں۔ وہ خان صاحب کو شک ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو وہ کوئی بڑا ایسا وہ بم کو لات مار دیں گے، کوئی خطرناک کام کر دیں گے، آرمی چیف بدل دیں گے، یہی ہو سکتا ہے نا خطرناک کام، اور کیا۔ اور وہ ISI والوں کا آج آ گیا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ جب یہ جنرل ندیم انجم صاحب آئے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا ہفتے 10 دن بعد کہ انہوں نے آتے ہی یہ کہا تھا جو پائپ لائن میں منصوبے تھے سیاسی وہ تمام روک دیے تھے، انہوں نے کہا جی تسی وچ ملوث۔ آج خبر جو چھپی ہے اس خبر کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے۔ ایسی خبریں بعض اوقات ذرائع کے ذریعے چھپوائی بھی جاتی ہیں۔ یہ دی نیوز کی خبر ہے کہ جناب ISI کے چیف نے کہہ دیا اپنے تمام ملازمین کو کہ سیاست سے دور رہے بھائی، سیاست چلاتے نہ ڈاؤ، یہی بات۔ تو اور میں نے یہ کل کہا تھا کہ وہ جو مقتدرہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل کو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، لیکن کل کو اگر آپ کی کوئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر سانوں نہ کہنا، ساڑھے تے الزام نہ دینا کہ جناب ٹیلی فون آ رہے سی اور ٹیلی فون جا رہے سی۔ اگر آن گے جان گے تو سانوں ثبوت دینے پہنے گے، ایویں انے واہ ساڑھے تے الزام نہ لائی جاؤ۔ بہرحال وہ ابھی 24 گھنٹے ہیں، میں نے 48 گھنٹے اہم کہا تھا، تو پھر وہ اور کیا غیر آئینی اقدامات میں اتر آئیں گے۔ وہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو وہ اجلاس نہیں بلائیں گے، پھر عدالت وہ لمبا چوڑا ایک چکر ڈال دے گا عمران خان، لیکن پھر آئین پر عملداری نہ کرنا جو ایک جرم ہے اس کے تحت خان صاحب جو ہے وہ پکڑ میں بھی آئیں گے۔ اب یہی بس ہے، خان صاحب بس بڑکے چھڑکے ہیں۔ میرے خیال عملاً تو کوئی ایسی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا کچھ اقدام کر بیٹھیں گے یا کر جائیں گے۔ یہی ہے کہ جو وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اگر بقول ان کے، وہ جتنی آفر لگا رہے ہیں اس سے زیادہ آفر خان صاحب لگا دیں گے، اور اللہ خیر صلاح۔ اور دوسری اور اہم بات کہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہاں لندن میں نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، حتمی فیصلہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ یہ پکی اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون کو کوئی دلچسپی نہیں ہے سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں۔ یہ جو 90 دن کے لیے یا 6 ماہ کے لیے یا 1.5 سال کے لیے یا 16 ماہ کے لیے نیا وزیر اعظم آتا ہے یا نیا وزیر اعلیٰ آتا ہے، اس میں حکومت بنانے کا ان کا کوئی موڈ نہیں ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور ان سے آج جب بات کی گئی شہباز شریف صاحب سے پیشی پہ، صحافیوں نے پوچھا کہ پتہ لگ گیا کہ جناب تسی انٹرم ارینجمنٹ کے دوران بھی تھونوں اوکے کیتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ 1 سال کے لیے، کہ میں 1 سال کے لیے وزیر اعظم آ رہا ہوں۔ یہ ان کا جو لبل لہجہ تھا نا، پھر وہ انہوں نے بعد میں قابو پایا اپنے لہجے پہ، لیکن ابتدائی لہجہ یہی تھا کہ جب ہم اپنے کسی دوست سے یا کسی سے بات کرتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں فوری طور پہ ایسی پوچھتے نہیں تینوں کہنے کیا یار میں کام کرنے لگا، یہ والا لہجہ تھا ان کا۔ لیکن فوری طور پہ پھر انہوں نے قابو پا لیا، اپنے ظاہرہ سیاستدان ہیں، اپنے جذبات چھپا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب یہ وہ بڑی مہربانی، وہ لوگ جو میرے وزیر اعظم کی بات بننے کی کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے جس کو بھی بنانا ہے، اور فیصلہ آدمی جو ہے وہ بھائی صاحب نے کرنا ہے لندن سے بیٹھ کے، اور جو میری پارٹی اور میرا قائد کرے گا وہ کر لیں گا۔ بہرحال یہ جو پنجاب میں بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس بات میں کہ یہ ٹینیور پورا ہو، 16 ماہ مزید حکومتیں چلیں، اس پہ بھی نون لیگ کے وہی تفضات ہیں جو پہلے دن والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم اصلاحات وغیرہ کرنی ہیں قوانین میں، وہ اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو چلو مہینہ 2 مہینے اگے لے جاؤ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب تسی 1.5 سال تک کھچ کے لے جاؤ۔ یہ بات اب اس پہ فیصلے کیا ہوتے ہیں یہ نہیں، یہ ابھی تک جو مشاورت ہے وہ انہی نکات پر ہو رہی ہے،
اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ جو جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ہیں یا پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ مشور کر رہے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ نے۔ ان کے ساتھ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ورکنگ ہے اس پہ مکمل کر لی ہے، لسٹیں نکال لی ہیں، اور وہ جو لوگ ان کی جگہ جن حلقوں سے ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا، ٹکٹ وغیرہ دیا جائے گا، اکاموڈیٹ کیا جائے گا، تو وہاں کے جو نون لیگی ہیں جو برے حالات میں نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی ہم ایڈجسٹ کریں گے، ان کی ایڈجسٹمنٹ اور اکاموڈیشن ملا کے وہ کوئی فارمولہ بنائیں گے، اور وہ جو عبوری سیٹ اپ والی بات ہے اس میں نون لیگ جو ہے وہ لچک دکھائے گی، زیادہ سے زیادہ لچک دکھائے گی، لیکن ٹینیور پورا کرنے والی بات پہ وہ تھوڑا سا اڑیں گے۔ ابھی تک کی صورتحال یہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس کو فیئر بنانا مقصد ہے ہمارا۔ اور پرویز الہی صاحب والی بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں اس کی تردید نہیں کی کہ پرویز الہی صاحب کو وہ بنوانا چاہ رہے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وہ کہتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ذکر نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو یہ مطالبات ہیں اس میں تو کوئی حتمی چیز ہوتی نہیں، بہرحال کہ 10 سیٹیں ہیں ان کی پرویز الہی صاحب کی تو انہیں دے دیں، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ سے زیادہ اگلے سیٹ اپ میں اپنے کردار کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگلے سیٹ اپ ساڈا کردار ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ ایک خوش فہمی ہوتی ہے ہر بندے کی کہ میں اگر وزیر اعلیٰ بن گیا 1.5 سال لی تو میں سارا کچھ پنجاب ٹھیک کر دوں گا، میں بندے توڑ لاں گا، 1.5 سال میں ہونا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پرویز الہی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں سمجھا رہے ہیں، چوری شجاعت سے زیادہ کائیاں سیاستدان اس معاملے میں کوئی اور ہو نہیں سکتا، بلکہ چوری پرویز الہی خود بھی انہیں ہی پتہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہے تو اگلے الیکشن میں جو ہماری 5-10 سیٹیں ہیں، 10 شاید پنجاب میں اور 5 وفاق میں ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ان میں بھی کمی ہو جائے، تو اگلے سیٹ اپ کے لیے وہ ہم بارگیننگ کر لیں ان کے ساتھ۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو بھی باتیں ہیں ان پہ حتمی فیصلے ابھی ہونا ہے، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ اور پیپلز پارٹی والے تو وہ اپنے لانگ مارچ میں وہ کہتے ہیں پھنس گئے ہیں جناب، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب تو ادھر رہیں گے، زرداری صاحب جو ہیں ان معاملات میں وہ آپس میں رابطے شابطے کریں گے، اور پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اناؤنس کر دیں گے۔ یہ 10 مارچ سے پہلے وہ کہتے ہیں ہم سارا کچھ جو بھی کرنا ہے وہ عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔